صحابہ جب کبھی بھی اپنی ملاقاتوں سے الوداع ہوتے تو ایک دوسرے کو سورۃ العصر پڑھتے پھر سلام کر کے جدا ہوتے، سورۃ العصر پڑھ کے سناتے پھر سلام کر کے جدا ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی صبح کو ملاقات کرے دوسرے صحابی سے، کبھی راستے پہ ملاقات ہو گئی، کسی کام سے ملاقات ہو گئی، بازار میں ملے، نماز میں ملے، جہاں کہیں بھی ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر ملے، بات کرے، اب جدا ہو رہے، جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر تلاوت کر کے، کیونکہ وہ عربی زبان جانتے تھے، ان کو الگ سے ترجمہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، تو آج ہم لوگوں کو یہ سورۃ العصر پڑھ کے اگر ہم بھی یہ طریقہ صحابہ کا اگر اپنائیں گے، ترجمہ سنائیں گے، والعصر، کتنی بہترین نصیحتیں ہیں اس سورت کے اندر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سب کے سب نقصان میں، خسارے میں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو نیک کام کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرے اور صبر کی وصیت کرے۔ اگر ہم بھی اپنی ملاقاتوں میں ایک دوسرے کو یہ یاد دلاتے، دیکھو نقصان سے اگر بچنا ہے تو یہ 4 کام کرنا ہے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ حکم دیا، اس کے اندر کیا ہے؟ ایمان لاتے ہوئے، نیک عمل کرتے ہوئے، حق بات بولتے ہوئے صبر کرنا ہے۔ یعنی صحابہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے تھے اس سورت کو تلاوت کر کے ایک حساب سے۔ اگر ہماری ملاقاتیں بھی ایسی ہوتی تو سوچئے ہماری ملاقاتوں میں دنیا 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 کی کتنی باتیں ہوتی ہیں، پیسے کی بات، فنکشنوں کی بات، زیورات کی بات، بچوں کی بات، تعلیم کی بات، ڈگریوں کی بات، کیا کیا کپڑوں کی بات، ہم یہ خریدے، وہاں گئے، یہ کرے، وہ کرے، اتنا جمائے، اتنا کھائے، یہ پکائے، یہ سب چیزیں ہوتی ہے۔ اگر وہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ ایک سورت کی تلاوت بھی ہوتی، دیکھیے اپن اتنی دیر بات تو کر لی ہے نا، ابھی ہم جدا ہو رہے، ٹھیک ہے، جانے سے پہلے میری ایک بات سن لو، یہ ہمارے اندر اگر یہ تبدیلی آئے نا، آپ سوچئے اس کے کتنے اہم فائدے ہوتے، کتنے بہترین نتائج نکلتے۔ آج کو ہی اس کو اپنی زندگی میں کیا ہے لانے کی کوشش کرو، اس کو اپناؤ۔ جب بھی جدا ہوتے ہمیشہ آپ کے ساتھ والوں کے ساتھ، آپ کے سہیلیاں، آپ کے فرینڈز کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ جانے سے پہلے، جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا، تھوڑا دیکھ کے جاؤ، سمجھ کے جاؤ، ہلو جاؤ، آرام سے جاؤ، جا کے فون کرو، اتنے سارے باتیں بولتے ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک سورت کی بھی نصیحت کر دیتے، صبر کرو، حق بات بولو، نیک اعمال کرو، ایمان پہ قائم رہو، ورنہ نقصان سے نہیں بچ سکتے۔ کتنا فائدہ ہوتا ہمارا۔ تو یاد رکھو یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔